میرے سامنے والے اپارٹمنٹ میں ربیکا نامی نرس رہتی تھی۔ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ جب کبھی اس کی بگڑی ہوئی بیٹی کو غصہ آتا تو وہ اپنے دروازے کو لاتے مار مار کر اپنا غصہ نکالتی تھی۔ ایک دن میں نے ربیکا سے پوچھا کہ اس پر اگر اپنی بیٹی کی طرح کی کیفیت طاری ہو تو پھر تم کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی میں اپنے شوہر کو لاتے مارا کرتی تھی۔ میں نے کہا واو انٹرسٹنگ، شاید اسی وجہ سے تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ایک دن ربیکا نے اپنی دوست کرسٹینا سے میرا تعارف کروایا۔ کرسٹینا کو اردو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے آتے جاتے اردو کے جملے یاد کروا دیا کرتا تھا۔ پھر جب اس کی اردو اس قابل ہو گئی کہ وہ ہلکی پھلکی اردو میں بات کر سکے تو اس نے مجھے کہا اظہر میں نے نوٹس کیا ہے تم روزانہ سائیکل پر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اوپر کبھی نیچے جا رہے ہوتے ہو۔ میں نے کہا او میری ماں جیسی۔ میں ادھر ادھر یہاں وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اوپر نیچے تم نے مجھے کہاں دیکھ لیا؟ میں کوئی آسمان کی بلندیوں پر یا پتال کی گہرائیوں میں تھوڑا ہی نا سائیکل چلا رہا ہوتا ہوں۔ کہنے لگی آخر اظہر روزانہ تم نئی بو شرٹیں، یہ بھی لفظ میں نے اس کو سکھایا تھا کہ شرٹ کو اردو میں بو شرٹ کہتے ہیں، اور نیچے ایک ہی کالی پینٹ پہن کر سائیکل پر کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگی تم گھومنے جاتے ہو یا کچھ ڈھونڈنے؟ پھر یہ میری اردو سکھانے کا نتیجہ تھا کہ کرسٹینا اب اردو کی باریکیاں جاننے لگی تھی کچھ حد تک۔ میں نے کہا یو آر رائٹ، تم نے صحیح اندازہ لگایا۔ میں روزانہ سائیکل پر کسی کو ڈھونڈنے اور گھومنے جاتا ہوں۔ کہنے لگی کون ہے وہ؟ تمہاری وائف۔ میں کرسٹینا کے اس قدر صحیح گیس پر چونکا۔ میں نے کہا ہاؤ ڈڈ یو نو دیٹ؟ کہنے لگی اظہر بے شک تم جہاں دیدہ ہو، کئی ممالک میں اور امریکہ کی کئی ریاستیں گھوم چکے ہو، مگر میں تم سے چونکہ عمر میں نہ صرف بڑی ہوں بلکہ زمانے کی اونچ نیچ بھی دیکھ چکی ہوں۔ کرسٹینا نے بالکل صحیح کہا تھا، وہ ایک سمجھدار اور بردبار خاتون تھی۔ مخاطب کے کہنے سے پیشتر بات کی تہہ تک پہنچ جاتی تھی۔ اس کی اردو ابھی بھی کمزور تھی۔ میں نے کہا میری بیوی گم گئی ہے، ہر روز اسے ڈھونڈنے جاتا ہوں۔ کہنے لگی یو مین تمہاری وائف کسی کے ساتھ گھومنے چلے گئی ہے؟ کوئی اور بوائے فرینڈ بنا لیا ہے کیا اس نے؟ میں نے وضاحت دی وہ گھوم نہیں بلکہ گم، لاسٹ۔ کہنے لگی او آئی ایم سوری، ناؤ آئی گاٹ اٹ، شی از لاسٹ۔ کرسٹینا کہنے لگی اظہر تم نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی یا اخبار میں اشتہار دیا کہ میری وائف گم ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کاش وش اگر وہ گم ہو جاتی تو میں ایسا سب کچھ کرتا۔ اس سے بھی زیادہ کرتا۔ اخبار میں اشتہار تو کیا، اپنے سینے پر اس کی تصویر چسپاں کر کے امریکہ کی ہر گلی، ہر نکڑ، ہر موڑ پر لوگوں کو کہتا یہ میری بیوی ہے، شی از مائی وائف۔ کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہو تو مجھے فوراً اطلاع کریں، اور مطلع کرنے والے کو $500,000 میری طرف سے انعام دیا جائے گا۔ جب میری آواز رندھا گئی تو کرسٹینا نے کہا آئی ایم سوری اظہر، میں پہلے سمجھ نہ سکی لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے، شی از گون ناؤ۔ کاش میں تم سے شادی کر سکتی، لیکن چونکہ تم مجھے اپنی ماں جیسی بولتے ہو تو ماں اور بیٹا تو تم نے دیر کر دیا اظہر امریکہ آنے میں۔ کرسٹینا کا موڈ اب خوشگوار ہو چکا تھا۔ کہنے لگی اس کی ایک بیٹی ہے، وہ کافی عرصے سے لائف پارٹنر کی تلاش میں تھی، لیکن اب وہ، میں نے پوچھا کیا اب وہ کسی اور کے ساتھ فٹ؟ کہنے لگی اظہر میری بیٹی کسی اور سے پٹ چکی ہے۔ میں چونکا، پٹ
میں نے کہا لکھ کر بتاؤ. کرسٹینا نے فوراً کاغذ پر پین سے لکھا پٹ. میں جو کافی دیر سے اداس ہو رہا تھا میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. میں نے کہا میری ماں جیسی پٹ نہیں پٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ کسی اور سے پٹ چکی ہے. کون ہے وہ خوش نصیب؟ کہنے لگی وہ بریڈ پٹ ہے نا. میں نے کہا وہ تو اینجلینا جولی کا شوہر ہے. تو کہنے لگی میری بیوی اینجلینا جولی کی سوکن بن چکی ہے. میں نے کہا اینجلینا جولی نے تو بریڈ پٹ کے خلاف ڈائیورس لینے کا فیصلہ کیا، بلکہ عدالت میں ڈائیورس دائر بھی کر دی گئی ہے. کرسٹینا نے کہا وہی نا، اینجلینا جولی کو میری بیٹی کا سوکڑا پڑ گیا تھا، اس سے میری بیٹی برداشت نہیں ہوئی. میں نے کہا واؤ، اب تمہاری اردو کافی اچھی ہو گئی ہے، تم نے سوکڑا کا لفظ بھی سیکھ لیا ہے، وہ بھی بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ. لیکن اینجلینا جولی تمہاری بیٹی کے شوہر کا آدھا روکڑا لے جائے گی، یہ امریکن قانون ہے. کرسٹینا اونچی آواز میں اردو میں بولی ہم نے کیا کرنا ہے روکڑا، ہمیں روکڑے کا سوکڑا تھوڑا ہی نہ پڑا ہے. ہماری بچی کو تو بس چاہیے ایک چھوکڑا جس کا نام ہے بریڈ پٹ پوکڑا. پیور صاحب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں امریکہ کی گلیوں میں، ان کے نکڑوں پر، ان کے پارکس میں، ہر جگہ میں سائیکل کیوں چلاتا ہوں. ایسے آپ بھی ٹرائی کریں. اگر آپ کی بیوی نہیں بھی بھاگی پھر بھی آپ سائیکل چلائیں. آئی شیور کہ امریکہ میں سائیکل چلانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. لوگ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ کہتے ہو سائیکل والے سائڈ پہ ہو جائیں، جیسے پاکستان میں میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہے. بہرحال آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پسند آئی تو میں آپ کی گچی مروڑ دوں گا سچی میں. اتنی محنت کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہے. اپنا رکھے گا بہت سا خیال، ڈھیر سا خیال. یو ٹیک کیئر اینڈ ویری گڈ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ اینڈ بائے بائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے انداز میں، ایک نئے اسٹائل کے ساتھ، شاہ رخ خان اسٹائل. اوکے بائے، سی یو لیٹر.